اوور دا ایئرز یہ ہوتا جا رہا ہے کہ عید کا موقع اتنے اہتمام سے نہیں منایا جاتا، بلکہ اس کے برعکس کچھ اور تہوار جو اسلامی نہیں ہیں، کچھ مشرق سے لے لیے گئے، کچھ مغرب سے لے لیے گئے، وہ ہماری زندگی میں شامل ہو چکے ہیں. اور بہت سے مسلمان ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً کرسمس کے موقع پر سجاوٹ کی جاتی ہے، کرسمس سے متعلق چیزیں عام بازاروں میں ملتی ہیں. اسی طرح ویلنٹائن ڈے کو کچھ عرصے سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے، بسنت اور بھی بہت سے مواقع. اور ان سب کے مقابلے میں جب عید کی بات آتی ہے تو عموماً کہتے ہیں بہت بور ہوتی ہے عید تو، اور بہت سے لوگ سو کر گزار دیتے ہیں یا پھر رات کے وقت نکلتے ہیں، شام کے وقت نکلتے ہیں. تو ان اسباب کا جائزہ لینا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو خاص طور پر اس کی اہمیت کے بارے میں بتانا چاہیے اور ان کے لیے اس کو ایک خوشی کا موقع بنانا چاہیے تاکہ وہ اسے پوری طرح انجوائے کر سکیں اور اس کو اہمیت دیں. عید کے موقع پر گھر میں اگر تھوڑی بہت سجاوٹ کر لیں، صفائی اچھی کر لیں، اچھے مثلا بچھانے کی چیز کوئی نئی بچھائیں یا اچھی بچھائیں، جس سے بچوں کو فیلنگ ہو کہ آج ہمارا خوشی کا دن ہے. کیونکہ آپ یہ روایات بچوں کو سکھائیں گی تو پھر بچوں کے اندر یہ چیزیں آئندہ کے لیے آئیں گی اور پھر وہ ان کی نسلوں میں، کیونکہ اس وقت مسلمان دنیا بھر میں پھیلے ہوئے کئی ایسے علاقے ہیں مسلمانوں کے کہ جہاں پر نہ کوئی مسجد ہے، نہ وہاں پر عید کے دن چھٹی ہوتی ہے، نہ ہی وہاں کچھ اور اہتمام ہوتا ہے. تو اگر گھر میں بھی کوئی اہتمام نہیں ہوگا تو ہمارے بچوں کو کیسے پتا چلے گا کہ مسلمانوں کا تہوار کس طرح کا ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب بدعات رائج ہوتی ہیں تو اس سے سنتیں ختم ہونے لگتی ہیں. بدعت کو اسی لیے اتنا کنڈیم کیا گیا ہے کہ البدعۃ تمیت السنہ، کہ وہ سنت کو ختم کر دیتی ہے. تو سنتوں کو جب ہم زندہ کریں گے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اجر بہت ملے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں حقیقی معنوں میں خوشگواری آئے گی. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ عید کا اہتمام کرنا اور عید کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں. یعنی اہل مدینہ سال میں 2 دن اپنے تہوار مناتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر وہ 2 تہوار ختم ہو گئے اور اس کے بدلے میں 2 نئے تہوار یا اسلامی تہوار شروع ہوئے جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے نام سے مشہور ہیں. ہمیں یہ بات کہیں نہیں تاریخ میں ملتی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے منانے کے بعد پھر مدینہ کے مسلمانوں نے کوئی 2 اور بھی تہوار منائے ہوں اور یہ کہہ کے یہ تو ہمارے قومی تہوار ہیں یا یہ ہمارے آباء و اجداد کے تہوار ہیں یا صدیوں پرانے ہمارے طریقے ہیں تو ہم ان کو بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں. انہیں جب ایک نئی چیز ملی تو انہوں نے بھول کر بھی پیچھے نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ اسلام پر راضی ہو گئے، خوش ہو گئے. ہم صبح شام یہ پڑھتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر. اگر ہم واقعی حقیقی معنوں میں راضی ہیں تو پھر جو کچھ ہمیں وہ دیتے ہیں ان تمام چیزوں پر بھی راضی ہو جانا چاہیے اور انہیں خوشی سے قبول کرنا چاہیے. تو امید ہے کہ ہم سب بھی اس دن کو بہت اہتمام کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے منائیں گے انشاءاللہ تعالی.